بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ امام عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک نوجوان کو دیکھا، وہ بیت اللہ کے پردوں سے چھٹے ہوئے کہہ رہا تھا، اسے رات کے اندھیروں میں بے چینیوں کی پکار سننے والے اور مریض قلب و جان سے آزمائش اور مصیبت دور کرنے والے تیرے بندے بیت اللہ کے گرد سو کر بیدار ہو چکے، جبکہ آپ اپنی ذات میں زندہ اور اپنی ذات سے قائم ہیں اور آپ بالکل نہیں سوتے۔ اے میرے پروردگار، میں غم زدہ، حیرت زدہ اور بے قرار ہو کر پکار رہا ہوں۔ آپ کو بیت اللہ اور حرم مکہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے رونے پر ذرا ترس کھائیں۔ اگر کھڑے اخلاق والے لوگوں کو آپ کے کرم و احسان کی امید نہ ہو تو کون ہے جو ان نافرمانوں پر اپنے کرم کی سخاوت کرے گا؟ پھر وہ خوب بلبلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر یہ اشعار پڑھے، اے وہ ذات کہ ہر حاجت میں وہی مطلوب مقصود ہے، میں اپنی تکلیف کا شکوہ آپ سے کرتا ہوں، میری التجا پر رحم فرمائیے۔ اے میری امید پوری کرنے والے، میرے کرب کو آپ ہی دور فرما سکتے ہیں، لہٰذا میرے تمام گناہ معاف فرما کر میری حاجت روائی فرمائیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں انتہائی کبھی اور گھٹیا اعمال لے کر آیا ہوں۔ اس جہاں میں کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے میرے جیسا جرم کیا ہو۔ اے میری آرزوؤں کو پورا کرنے والے، کیا آپ مجھے آگ سے جلائیں گے؟ ایسی صورت میں کہاں رہے گی میری امید اور کہاں رہے گا میرا خوف؟ پھر وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میں ذرا اس کے قریب ہوا تو کیا دیکھا کہ وہ زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میں نے ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور میں بھی رو پڑا۔ میرے آنسوؤں کا قطرہ ان کے رخسار پر گرا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور فرمایا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، جناب آپ کا غلام عثمان ہوں۔ آپ تو خاندان نبوت اور مدن رسالت سے ہیں، پھر آپ اس قدر آہوزاری کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان نبوت کے متعلق یہ آیت نازل نہیں فرمائی؟ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اے گھر والو، تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تم کو ہر طرح ظاہر و باطن پاک و صاف رکھے۔ انہوں نے فرمایا، اے اسما دور رہو، دور رہو، بے شک اللہ نے جنت اس شخص کے لیے پیدا فرمائی ہے جو اس کی فرما برداری کرے، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور جہنم اس کے لیے پیدا فرمائی ہے جو اس کی نافرمانی کرے، اگرچہ وہ آزاد قریشی ہو۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا؟ پھر جب روز قیامت سور پھونکا جائے گا تو ان میں جو باہمی رشتے ناتے تھے اس روز نہ رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ سو جس شخص کا ایمانی پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب یعنی نجات یافتہ ہوں گے، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا یعنی وہ کافر ہوگا، سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔